بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جواب ہے، جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے تعبیر کرتا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زمین پر اپنی رحمت بھیج رہا ہے۔ اسلام میں لڑکیوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر زور دیا گیا ہے۔ سوال ہے، ناخن ٹوٹ جائے تو صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ جواب ہے، اسلام میں ناخن ٹوٹنے پر صدقہ دینے کی خاص ہدایت نہیں ہے، البتہ بعض روایات اور معاشرتی عقائد میں ایسا عمل دیکھا جاتا ہے جس کی بنیاد زیادہ تر لوگوں کے ذاتی تجربات اور توہمات پر ہوتی ہے۔ صدقہ دینا ایک نیک عمل ہے اور اسے مختلف مواقع پر دینا سنت ہے، لیکن ناخن ٹوٹنے کی صورت میں صدقہ دینے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن کن لوگوں کا نور سورج کی روشنی جیسا ہوگا؟ جواب ہے، قیامت کے دن نیک ایمان والوں کا نور سورج کی روشنی جیسا ہوگا جو ان کے ایمان اور نیک اعمال کے مطابق ہوگا۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کون سی صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں؟ جواب ہے، قرآن پاک میں سورہ فلق اور سورہ ناس جو کہ معوذتین کہلاتی ہے اکٹھی نازل ہوئی تھیں۔ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں اور ان میں اللہ کی پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سوال ہے، سورہ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب ہے، سورہ ملک قیامت کے دن عذاب قبر سے بچانے کی دعا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ سوال ہے، فرشتے کون سی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں؟ جواب ہے، بیت المعمور ایک مقدس مقام ہے جو اسلامی روایات کے مطابق عرش کے بالکل نیچے واقع ہے۔ اسے جنت کے اوپر موجود ایک عمارت سمجھا جاتا ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کی زیارت کرتے ہیں۔ سوال ہے، جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ جواب ہے، جہنم کی 7ویں منزل میں سب سے زیادہ گنہگار اور کافر لوگ رکھے جائیں گے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو جنت سے اس بنا پر نکالا کہ ان سے خطا ہوئی؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کیونکہ انہوں نے اللہ کی ہدایت کے خلاف عمل کیا تھا، یعنی شجر ممنوعہ کا پھل کھایا۔ ان کی خطا کے بعد انہیں زمین پر اتارا گیا جہاں انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، ان کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، ان کا نام دینا تھا۔ سوال ہے، طور سینا کس جگہ کا نام ہے؟ جواب ہے، طور سینا اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ سوال ہے، فرض نماز کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی نماز ضائع ہو گئی؟ جواب ہے، جمعہ چھوڑ کر ظہر کی نماز پڑھنے سے۔ سوال ہے، غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب ہے، غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 31 سرداروں کو قتل کیا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کب تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے۔ سوال ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ سوال ہے، مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے، مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ سوال ہے، کس معرکے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جواب ہے، جسر کے معرکہ میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ سوال ہے،
سورہ توبہ میں سب سے زیادہ آیات کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ میں سب سے زیادہ آیات غزوہ تبوک کے بارے میں ہے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس معجزے کے ذریعے فرعون کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ ملا جسے انہوں نے فرعون کی جادوگروں کے مقابلے میں پیش کیا۔ سوال ہے وہ کون سا مسلمان ہے جو جس طرف منہ چاہے کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب ہے وہ مسلمان جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ جس طرف چاہے رک کر نماز ادا کر سکتا ہے۔